بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى صدق اللہ العظیم۔ پیارے ساتھیوں، نوجوان بچوں اور بچیوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نماز ہم کو عطا فرمائی ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ نماز اللہ سے معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ جو صرف آپ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری امت کو بھی حاصل ہو۔ وہ کون سا صرف تھا؟ وہ تھا ملاقات کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نماز عطا فرمائی کہ جاؤ اپنی امت سے کہنا جب نماز قائم کریں گے تو مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نماز بے شرمائیگی اور بے حیائی سے دور کرتی ہے، نماز گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے مومن بندے کے دل میں، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی برتاؤ نہیں آیا، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہمیشہ جیسی ہماری زندگی رہی، وہی اخلاق، وہی انداز، وہی معاملات، وہی کاروبار، سب کچھ ویسا ہی رہا، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا انسان کو کوئی مرض ہو اور اس مرض کی قابل ڈاکٹر دوا دے اور اس دوا کو کھانے کے بعد اس پر کوئی اثر نہ ہو دوا کا۔ اگر ڈاکٹر قابل ہے اور دوا میں شفا ہے تو بیمار کو شفا ضرور ملے گی، چاہے تھوڑی ملے۔ تو اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک انداز اور پاک عبادتوں کو پسند فرماتا ہے، تو نماز بھی اللہ کا حکم ہے اور ایمان کا ستون ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ تو جب نماز قائم کرنے کے بعد ہمارے اخلاق نہیں بدلے، انداز نہیں بدلے، معاملات نہیں بدلے، ہمارے کاروبار نہیں بدلے، ہماری زندگی کا طریقہ نہیں بدلا، تو نماز کا کیا فائدہ، کیا بنا نماز کا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے وہ نماز ادا ہی نہیں کی جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی اور نبی اکرم کا طریقہ تھا، یا جس انداز میں، جس طرح، جس نماز کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ادا کیا تھا، وہ نماز ہے کہاں؟ 2 رکعت نماز، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، کسی بھی وقت کی ہو، جب اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے گناہوں سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد انسان گناہ کے قریب بھی نہیں پہنچتا۔ بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد، رمضان المبارک کی رات اور دن میں محنت کرنے کے بعد، رمضان المبارک میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے بعد، دن میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کے بعد،
مالی اور جانی عبادت کو انجام دینے کے بعد اللہ سے رو رو کر اپنے لیے معافی طلب کرنے کے بعد اگر میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں بیکار گیا۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ میرے بندو تم 11 مہینے تک شیاطین کے حملوں میں رہتے ہو، ان کے بیچ میں رہتے ہو، شیاطین تمہارے خون کے قطرے قطرے کے اندر دوڑا کرتے ہیں اور تمہارے دماغوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور شیاطین تم کو نیک اعمال نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آج ہم نے شیاطین کو قید کر لیا ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کر لیا ہے، اب تم کو بھڑکانے اور سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں پھر سے ایک موقع دیا ہے کہ اس پاک اور رحمت اور برکت والے مہینے میں ہم سے اپنا رابطہ اچھا کر لو۔ 11 مہینے میں جو غلطی اور لغزشیں تم سے ہوئی ہیں تم توبہ کر لو، ہماری ذات رحیم اور کریم ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور سوچئے جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے، جس انسان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، جس انسان کے سجدے کو، اس کے روزوں کو، اس کے رکوع کو، اس کے قرآن کریم کی تلاوتوں کو، اس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو پھر وہ بندہ گناہ کی طرف ملوث ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح ایک میلا کپڑا جس کے اوپر خوب گرد و غبار لگا ہے، پسینے کی بو اس میں سے آ رہی ہے، اور اس کو ہم نے واشنگ مشین میں ڈالا، سرف ڈالا، اس کو دھویا، اس کو رگڑا، اس کو کوٹا، اس کے اندر سے پانی نکالا، اس کو پاک کیا، اگر اس کے بعد بھی اس پر سے دھبا نہ جائے، وہ گرد و غبار نہ ہٹے، تو پھر وہ صفائی کیسی؟ تو اگر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، میرے اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے معاملات اچھے نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے طور طریقے اچھے نہیں ہوئے، اگر ہم نے 11 مہینے تک پھر سے اسی طرح رمضان جیسی محنت کرتے ہوئے، رمضان جیسی پرہیزگاری کو انجام دیتے ہوئے اگلا رمضان نہیں پکڑا، تو پھر میری اور آپ کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں تو آپ ہزاروں حج کر لیجئے، ہزاروں عمرے کر لیجئے، خوب نمازیں پڑھیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، قرآن کریم کی تلاوتوں کو کریے، قرآن سیکھیے اور سکھائیے، قرآن سنیے اور سنائیے، اور خوب اللہ کی تسبیحات بیان کیجئے، خوب صدقہ خیرات فطرہ زکوٰۃ خوب ادا کیجئے، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیجئے، لیکن اگر ہمارے اخلاق ذرا سے بھی گندے ہوئے تو اللہ کی قسم یہ اخلاق ہماری ساری زندگی کی عبادت کو آگ لگا دیں گے، آگ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ہمارے تمام نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ مہینے کے قبول فرما لے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میرے اور آپ کے انداز، اخلاق، طور طریقے، ٹائم ٹیبل، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، رہنا سہنا، سونا جاگنا بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری سحری اور افطاریوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، تلاوتوں کو، تراویحوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ساری زندگی آخری سانس تک وہ مولا کریم ہم سے اسی طرح کام لے لے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں لیا تھا۔ یہ دعا کرنی ہے
اور انشاءاللہ آنے والی زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، دن رات اور منٹ اور مہینے اور سال انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ اللہ کی اتباع میں گزریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طریقے پر گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سبھی حضرات سے معجزانہ دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما کر پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔